نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، پریشانیاں جانے کا نام نہیں لے رہی، تمام راستے آپ کو بند نظر آ رہے ہیں اور آپ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہار مان لوں، تو ٹھہریے، رکیے، میری اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس سے شفا دے دے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی بات کو سنا تو ارشاد فرمایا، اے عورت، کیا تو اس کے اوپر صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے دے، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اب میرے دوستو، وہ صحابیہ عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمات نکل رہے تھے، تو اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن مجھے جنت کی ضمانت آپ دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک دعا میرے لیے یہ ضرور کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے مرگی کا تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، اب میرا پردہ نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ میرے دوستو، اب اس صحابیہ عورت کو دیکھیں کہ اس نے بیماری کے اوپر صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں یہ دلاسا دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور کتنی پیاری بات کہی میرے اللہ نے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں، پھر مجھے بتاؤ کہ وہ بندہ کتنا عظیم بندہ بن جاتا ہے۔ کیا کوئی مشکل رہ سکتی ہے اس بندے کی کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے؟ تو میرے دوستو، اب صبر کا پھل یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو بندہ تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر اس کو نعمت مل جائے، خوشی مل جائے، تو وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر کرو گے، میں اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو میرے دوستو، صبر بہت بڑی طاقت والا عمل ہے کہ بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن بیماری آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر موجود ہے، اللہم انا نسألک العافیت والمعافات کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے، عمل کون سا کرنا ہے؟ سنیں، ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس دعا کو آپ 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے میرے دوستو کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، آگ کو سلامتی والی بنا دیا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ تو اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ چند دن آپ کی آزمائش اور امتحان کے ہیں، جو اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ اگر آپ اس پہ صبر کر لیں گے، اللہ اس تکلیف کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی صحت عطا فرمائیں گے، ایسی خوشی عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔